علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل برکتیں لوٹنے کے لیے، شرعی علوم حاصل کرنے کے لیے اور معلومات میں اضافہ پانے کے لیے ایک بار پھر ہم دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہر سلسلے میں ہم کسی نہ کسی موضوع کے متعلق شرعی رہنمائی لیتے ہیں۔ دارالفتہ کے اسلام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ان کے جوابات ہوتے ہیں۔ آج ہم نے یہ سوچا کہ ہم پچھلے کئی دنوں سے کسی پرٹیکولر ٹاپک کو لے کر چل رہے ہیں، کسی نہ کسی مخصوص موضوع کو لے کر چلتے ہیں اور پھر آپ کے سوالات بھی شامل کرتے ہیں۔ تو آج کے سلسلے کے لیے ہم نے یہ غور کیا کہ آج کے سلسلے کو ہم اوپن رکھتے ہیں، کسی ایک ٹاپک پر ہم سوال و جواب نہیں کریں گے، بلکہ آج مدنی چینل کے ناظرین جس موضوع پر چاہیں حلال و حرام کے حوالے سے کسی بھی ٹاپک پر یہ سمجھ لیجیے کہ جنرل کوشچن آنسر آج آپ کر سکتے ہیں۔ سوال کیجئے، انشاءاللہ ممکن ہوا تو آپ کا سوال ہمارے سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائی سے آپ کے سوال پر جواب حاصل کیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں، حسب معمول درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک بڑی پیاری روایت سنتے ہیں۔ القول البدی میں ہے، حضرت سیدنا شیخ احمد بن منصور علیہ رحمت اللہ الغفور کو بعد وفات کسی نے خواب میں اس حال میں دیکھا کہ وہ جنتی حلہ یعنی جنتی لباس زیب تن کیے، موتیوں والا تاج سر پر سجائے، شیراز کی جامع مسجد کی محراب میں کھڑے۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا، میرا اکرام فرمایا اور موتیوں والا تاج پہنا کر داخل جنت کیا۔ پوچھا، یہ کس سبب سے؟ تو فرمایا، الحمدللہ عز و جل، میں محبوب رب الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرتا تھا، یہی عمل میرے کام آ گیا۔ سبحان اللہ، کیسا اکرام، کیسی عزت قیامت کے دن بھی انہیں نصیب ہوئی اور جنت میں داخلہ بھی عزت و شان کے ساتھ نصیب ہوا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رہیں، آخرت میں بھی سرخروئی آپ کا مقدر بنے، درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنا اپنا معمول بنائیے، محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آئیے مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے کا موضوع جو ہے حلال و حرام، کسی بھی ٹاپک سے متعلق آپ سوال کر سکتے ہیں، دارالفتہ اہل سنت کے اسلام بھائی سے ہم جواب لیں گے۔ حضور کچھ تحریری سوالات موجود ہیں جب تک ہماری کال جس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ قسم یہ کسے کہتے ہیں اور اس کا شرعی حکم کیا ہے، اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم عربی زبان میں قسم کو یمین کہتے ہیں اور یمین کا مطلب ہوتا ہے سیدھی جانب سیدھی طرف، ٹھیک ہے، کیونکہ عرب والے عموماً جب کی قسم کسی بات پہ کھایا کرتے تھے تو اپنا سیدھا ہاتھ دایاں ہاتھ ایک دوسرے سے ملا کر جو ہے وہ قسم کے کھاتے تھے۔ اور ایک اس کا یہ بھی ہے کہ قسم کا جو ہے وہ یمین یعنی یم سے ماخوذ ہے، تو اس کا مطلب برکت اور قوت بھی ہے، یعنی جس کلام میں جس گفتگو میں اللہ عز و جل کے نام کے ساتھ قسم کھائی جائے تو یوں کہہ لیں کہ وہ کلام برکت اور قوت والا ہو جاتا ہے۔ شرعی اعتبار سے قسم کہتے ہیں اس معاملے کو، اس عقد کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کو پختہ کیا جا رہا ہو، ٹھیک ہے، اور وہ قسم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام مبارک سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے قسم کو جو ہے وہ کھایا جاتا ہے۔ کیا قسم کی کچھ قسمیں بھی ہیں؟ کیونکہ بہت سارے پہلو ہوتے ہیں قسم کھانے میں۔ کبھی تو کوئی قسم یہ کہہ کر کھاتا ہے کہ جناب میں نے یہ کام نہیں کیا، کبھی وہ قسم یہ کہہ کر کھاتا ہے میں قسم کھاتا ہوں میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو کچھ ڈفرینشیٹ کریں گے کہ قسم کی کیا صورتحال ہے، قسمیں کتنی ہیں اس کی؟ اصل میں قسم کے اس اعتبار سے جو ہے وہ 3 قسمیں ہیں۔ یا تو قسم کا تعلق
ماضی سے ہوگا یا مستقبل سے ہوگا، آئندہ کسی کام کرنے کے حوالے سے. اب قسم کی ایک قسم ہے لغو، یمین لغو جسے کہتے ہیں. یہ وہ قسم ہے کہ جس میں آدمی گزرے ہوئے کسی معاملے پر قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم ایسا ہوا تھا، اور اس کے ذہن و گمان خیال میں ایسا ہی تھا کہ معاملہ ایسا ہی ہوا تھا، اس نے قسم کھا لی، لیکن بعد میں پتہ چلا، معلوم ہوا کہ ایسا معاملہ نہیں تھا، یعنی اس کو غلط فہمی ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ یمین کہلاتی ہے قسم لغو اس کو کہتے ہیں، یعنی اس پر مواخذہ نہیں ہے، یہ معاف ہے. اور ایک قسم غموس، یمین غموس، غموس جھوٹی قسم کو کہتے ہیں. اور یہ ہے کہ پتہ ہے کہ ایسا معاملہ کوئی پیچھے نہیں ہوا تھا، جان بوجھ کر قصداً ماضی کی کسی بات پر جو ہے وہ جھوٹی قسم کھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم مبارک جو ہے وہ ذکر کر کے اور کھاتا بولتا اس پر جو ہے وہ جھوٹ ہے کہ ایسا معاملہ ہوا تھا، حالانکہ حقیقت اس کو پتا ہے کہ ایسی نہیں ہے. تو اس کو یمین غموس کہتے ہیں. جھوٹی قسم کھانے والا آدمی شخص جو ہے وہ سخت گناہ گار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کبیرہ میں سے اسے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی جھوٹی قسم کھائے. ٹھیک ہے، اور یہاں تک حدیث میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس کے قیامت کے دن جو ہے وہ ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے جو آدمی جو ہے وہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک ہے قسم منعقدہ، یمین منعقدہ. یہ وہ قسم ہے کہ آئندہ مستقبل میں کسی کام کے بارے میں آپ قسم کھائیں کہ اللہ کی قسم میں اس کام کو کروں گا یا اس کام کو میں نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، تو یہ یمین منعقد ہوگی. یہ قسم جو ہے وہ منعقدہ کہلاتی ہے. یعنی ایسی صورت میں اگر وہ اس کا برعکس کرے تو وہ شخص جو ہے وہ کفارہ اس پر لازم آئے گا، اور بعض صورتوں میں وہ گناہ گار بھی جو ہے وہ ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی تین آپ نے قسم کی قسمیں بتائیں، لغو، غموس اور منعقدہ. لغو اور غموس کا تعلق پاسٹ یعنی ماضی سے ہے، اور منعقدہ کا تعلق فیوچر یعنی مستقبل سے ہے. اور آپ نے اس میں یہ ڈفرینشیٹ ہمیں کر کے دیا کہ اگر کسی کی غلط فہمی ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ایسا ہی ہوا تھا اور قسم کھائی، اور اگر ایسا نہیں تھا بعد میں حقیقت کھلی تو اس پر کوئی کفارہ نہیں. اور اگر کوئی جھوٹی قسم کھاتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا تھا یا ایسا نہیں ہوا تھا تو اس پر کفارہ ضرور نہیں ہے، لیکن سخت وعید ہے جھوٹی قسم کھانے والے کی. اور فیوچر کی اگر کوئی قسم کھاتا ہے تو وہ قسم منعقدہ، یمین منعقدہ آپ نے فرمایا اس کو، اور اس کو اگر پورا نہ کرے گا تو اس پر جو گناہ اور کفارے کی صورتیں ہیں، کفارہ اس پر لازم باہر صورت ہوگا. ٹھیک ہے، اور بعض صورتیں اس کی ایسی ہوں گی کہ وہ شخص جو ہے وہ گناہ گار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ برابر ایسا مطلب معاملہ ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے شریعت مطالعہ اسے یہ حکم دیتی ہے کہ اس قسم کو پورا نہ کرے. ٹھیک، غلط کام کی قسم کھا لے تو غلط کام کی قطع تعلقی کی قسم کھا رہا ہے، والدین سے نہ ملنے کی قسم کھا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ایسی قسمیں جو ہے اس نے اگرچہ غلطی کرتے ہوئے قسم کھا لیے تو اب شریعت اس کو یہ حکم دیتی کہ اس قسم کو توڑ دے اور کفارہ ادا کر. کفارے کے بارے میں ضرور آپ سے سوال کروں گا، اور قسم کے حوالے سے کچھ سوالات مزید ذہن میں ابھر رہے ہیں، لیکن کالز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائل کہاں سے ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. یہ بات ضرور بتا دوں مدنی چینل کے ناظرین کو، آج ہمارا ٹاپک حلال و حرام ہے. کسی بھی موضوع سے متعلق آپ ہم سے سوال کر سکتے ہیں. دارالفتہ اہل سنت کے اسلام ہمارے ساتھ موجود ہیں. کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو پیش کیے جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. یہ سوال عرض ہے کہ اکثر پنجاب سائڈ میں دھوتی باندھ کے جو ہے نا وہ نماز پڑھتے ہیں، اس میں پڑھنا جائز ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے کال کیا. ہمارے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. جو تہبند باندھ کر نماز پڑھنے کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی شرعن جو ہے وہ ممانعت نہیں ہے، اور تہمت تو سنت مبارکہ میں سے ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ضرور ہے کہ وہ ستر عورت وغیرہ کا جو وہ سارے معاملات احتیاط اپنی جگہ اس کو خیال ہے، لیکن تہبند سے نماز میں کوئی کراہت نہیں آتی ہے. ضرور قسم پر بات ہو رہی تھی تو اس میں یہ ارشاد فرمائے کہ اب قسم ہوتی کس طرح ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں تمہیں تمہارے والد کی قسم ہے، تمہاری ماں کی قسم ہے، تمہارے بچے کی قسم ہے، یا بندہ خود قسم کھاتا ہے کہ میرے بچے کی قسم میں ایسا کروں گا. تو پرٹیکولرلی کوئی الفاظ ہیں شرم جس پر قسم ہوگی، اور باقی جو تمام چیزوں کی قسم کھائی جاتی ہے اس بارے میں کیا ہوگا؟ قسم کے بارے میں یہ ہے کہ عموماً جو قسمیں آپ نے ذکر کی ہیں، بچے کی قسم، والد کی قسم، ماں باپ کی قسم
صرف اللہ عز و جل کے ناموں کی، اللہ عز و جل کے نام مبارک کی اور اللہ عز و جل کی وہ صفات جن سے قسم کھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ کی قسم، خدا کی قسم، رب کی قسم، رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، یہ اس طرح صفات ذکر، اللہ کی عزت و جلال کی قسم. صحیح. تو یہ الفاظ تو قسم کے اندر آئیں گے. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ساتھ قرآن جو ہے وہ بھی کلام اللہ ہے، کلام اللہ کی صفت ہے، تو قرآن کی بھی قسم شرعی قسم ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ، ان چیزوں کے علاوہ اگر کوئی قسم جو ہے وہ اور کھائے کسی چیز کی، ٹھیک ہے. چاہے وہ دینی لحاظ سے وہ چیز معظم ہو، جیسے کعبہ شریف کی بھی کوئی قسم کھا لیتا ہے یا مسجد کی قسم کھا لیتا ہے، شرعی طور پر یہ قسم جو ہے وہ منعقد نہیں ہوگی، اور غیر اللہ کی قسم مطلقاً بھی قسم کھانا جو ہے اس کو مکروہ فرمایا گیا ہے. یعنی آپ کی بات سے میں یوں سمجھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور صفات جس کا آپ نے تذکرہ کیا اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی کوئی قسم کھائے گا تو وہ قسم اگر ٹوٹ گئی تو اس پر کفارہ نہیں ہو، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے. اور یہ قسمیں کھانے کی ممانت بھی حدیث میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قسم کے بارے میں آپ نے جو حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اپنے آبا و اجداد، باپ وغیرہ کی قسم نہ کھائے، جو قسم کھائے تو اللہ کی کھائے ورنہ خاموش رہے. ٹھیک ہے. تو قسم جو ہے وہ انہی چیزوں کی، اور اس میں بھی جو ہے عموماً ہمارے عرف میں، رواج میں لوگوں کے جو طریقہ کار ہے اس میں یہ بات ایک بہت دیکھنے میں آتی ہے. اگر وہ بچے کی قسم کھا لیں گے تو اس کا تو بہت احساس کریں گے کہ میں نے بچے کی قسم کھائی ہے، یا بچے کو میں نے گود میں لے کر یہ بات کر دی ہے. وہ اناج ہاتھ میں لے کے قسم کھاتے ہیں، دودھ ہاتھ میں لے کے قسم کھاتے ہیں. تاکہ وہ ان کا ذہن بنا ہوتا ہے کہ شاید اس قسم سے اب اگر ایسا معاملہ ہو تو یہ رزق ہم سے دور ہو جائے گا، بچے کی یا والد کی یا والدہ کی. تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ بات لازمی سوچنی چاہیے کہ ان سب چیزوں سے بڑھ کر جو عظمت وہ اللہ کے نام کی ہے. اللہ کا نام اگر لے لیا ہے، اس کی قسم کھا لی ہے تو اس کی جو ہے وہ پاسداری کرنی چاہیے. جہاں تک ہمیں شریعت حکم دیتی ہے اس قسم کو پورا کرنے کا تو اس کو پورا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس موضوع پر مزید بھی آپ سے کچھ بات کریں گے، لیکن ہمارے پاس کال آ رہی ہے، کال کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں سائل ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کاشف علی اختاری بات کر رہا ہوں لاہور سے. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی بابا جان بتا رہے تھے مطلب مذاکرے میں کہ تصویر والے کپڑے میں نماز نہیں ہو سکتی. کیا اگر ہم نے اپنی جیب میں آئی ڈی کارڈ رکھا ہو کیونکہ اس کے اوپر تصویر ہوتی ہے، کیا ایسی صورت میں بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی یا ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی سنا ہے جس گھر میں تصویر ہو کر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، لیکن اب ہمارے آئی ڈی کارڈ پہ بھی تصویر ہوتی ہے اور میں طالب علم ہی ایف اے کا، ہمارے تمام ڈاکومنٹس پہ تصویر ہوتی ہے، تو اس وجہ سے مجھے تصویریں رکھنی ہی پڑتی ہے. تو کیا ایسی صورت میں اس کا کیا حکم ہے؟ جزاک اللہ خیر. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کاشف بھائی مرکز رولیا لاہور سے آپ نے کال کیا، مرحبا کہتے ہیں. دو سوال انہوں نے کیے. تصویر والے کپڑے پہن کر نماز نہیں ہوتی، لیکن جیب میں آئی ڈی کارڈ وغیرہ ہو اور اس میں تصویر ہو، ظاہر نوٹ ہوتے ہیں ہماری جیب میں تو اس میں بھی تصویریں ہوتی ہیں، تو اس پر کیا حکم ہوگا؟ اس میں تصویر جہاں پر چھپی ہوئی ہو، جیب میں ہو یا سامنے بھی اگر کہیں لگی ہوئی ہے یا کسی جگہ ہے اور اس کو چھپا دیا گیا ہے تو وہاں پر تصویر کا کسی طرح کی بھی کوئی کراہت کا حکم جو ہے وہ نہیں ہے. اور یہ اگر کارڈ جو ہے گر بھی جاتا ہے، ورنہ تو کارڈ کے اوپر جو تصویر ہوتی ہے یہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ تصویر زمین پر آ کر کھڑے ہو کر اگر اس کو دیکھا جائے تو تمام نقش و نگار اعضاء اس میں واضح نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو ایسی چھوٹی تصویر بھی جو ہے وہ حکم کراہت سے جو ہے وہ نکل جائے گی. اور باقی جہاں تک تعلق تصویر کا رہا تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ تصویر تعظیم کی نیت سے لٹکائی گئی، رکھی گئی ہو تو وہ جو ہے کراہت کے حکم میں ضرور مکروہ تحریمی والا حکم. یعنی گھر کے اندر جو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، یہ حکم بھی انہی تصاویر کے لیے ہے جو نمایاں کر کے آویزہ کی جائے، تعظیم اور اس حوالے سے بھی رکھے. اور اگر وہ تصویر ٹیبل کے اندر ہے، فائل کے اندر ہے، کسی کی دراز میں پڑی ہے تو اس سے کوئی، اس کے اوپر کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. امید ہے کاشف بھائی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. واپس چلتے ہیں ہمارے جو جس ٹاپک کو ہم نے اسٹارٹ لیا تھا، قسم ٹوٹنے کا کفارہ آپ نے ذکر کیا تھا، اور اس پر بہت لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ ہم نے قسم کھا لی ہے، اب اس کو نہیں پورا کر پائے تو اس کا کفارہ کیا ہے، اس بارے میں کچھ ارشاد. 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ٹھیک ہے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا، یا ایک غلام آزاد کرنا. غلام کا چونکہ ابھی سلسلہ نہیں ہے تو دو ہی پیچھے آپشن رہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے یا 10 کو کپڑے.
اور کھانا اور کپڑے من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ، یعنی وہ کھانا جو اوسط درجے کا جو گھر والوں کو تم کھلاتے ہو، ٹھیک ہے، وہ کھانا 10 کو کھلانا ہے، اور کھلانا بھی اس طرح ہے صبح و شام 2 ٹائم یہ کھانا کھلانا ہے، 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کھانا ہے، جن کو صبح کھلایا تھا شام بھی انہیں کو کھلانا ہے، اچھا یہ بھی اس میں ضروری ہے، اگر صبح کسی اور کو کھلایا تھا شام میں کسی اور کو کھلایا تو بھی قسم جو ہے وہ ادا، اس کا کفارہ ادا نہیں. آسان صورت بتائیں نا حضرت، یہ تو مشکل ہو گئی، پہلے تو 10 مسکینوں کو تلاش کرے، پھر صبح کھلائے، رات کو وہ نہ آئے تو پھر ہم پھنس گئے، تو کیا اس کا حل کریں؟ بتاتا ہوں. اس میں اولاً اس کا جو حکم یہی ہے 10 کو کھانا کھلانا، یا ایک کو 10 دن کا کھلا دیں. کسی ایک فقیر کا بھی اگر آپ 10 دن اس کو 2 ٹائم کھلا دیں، کہیں بھی محلے میں کوئی ایسا ہے 2 ٹائم اس کو جو ہے وہ کھانا پیش کر دیا جائے، دے دیا جائے، چاہے وہ خود کھا لے یا لے کے چلا جائے، تو ایک کو 10 دن کھلا دیں تو 10 کو 1 دن، یا 10 کو 1 دن کھلا دیں. اور ایک کو 10 دن کی اگر اماؤنٹ وغیرہ کوئی ایسا دے دیا تو بھی ادا اس سے نہیں ہوگا، ادا نہیں ہوگا. اچھا آگے صورت یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس یہ استطاعت نہیں ہے، کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، کپڑے بھی نہیں پہنا سکتا، یہ استطاعت نہیں ہے، تو پھر 3 روزے اس کو مسلسل پے در پہ رکھنے ہیں، وہ بھی قسم کا کفارہ، وہ بھی قسم. اور اگر استطاعت ہے تو پہلے وہی کرنا. اور 3 روزوں میں بھی شرط یہ ہے کہ ان 3 کے اندر روزے رکھتے ہوئے ایک تو مسلسل رکھنے ہیں، بیچ میں چھوٹے نہیں، چھوٹا تو پھر اس کو دوبارہ رکھنے ہوں گے. اور تینوں دن اس کو کھانے پر استطاعت نہ میسر آئی ہو. اچھا یعنی 2 روٹی لا سکتا. اب تیسرے دن اگر جو ہے وہ روزہ بھی اس نے رکھا ہوا ہے لیکن اس کے پاس مال آ گیا، اب یہ کہ استطاعت اس کو ہو چکا ہے کہ وہ کھانا کھلا دے، تو اب اس کو وہی کھانا کھلانے والی صورت ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی پہلے کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا ہی ہے، وہ نہیں ہے آپ کے پاس تو پھر روزے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اگر فقیر کو صبح شام 10 مسکینوں کو جس طرح آپ نے بتایا کھانا کھلانا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کو رقم دے دیں کھانا کھانے کی؟ جی ہاں بالکل ہو سکتا ہے. ایک فقیر کا جو فقیر جو شریف فقیر ہوگا اس کو جو کھانا کھلانے کی 2 ٹائم کی اس کی شریعت مطالعہ نے جو مقدار مقرر فرمائی ہے، 1 صدقہ فطر ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم رمضان مبارک میں صدقہ فطر ادا کرتے ہیں. ایک کا کھانا 1 صدقہ فطر ہے. ٹھیک ہے، تو 10 صدقہ فطر مختلف 10 افراد کو وہ دے دیے جائے، چاہے گندم دے دیں یا اس کی قیمت دے دیں، جس کے وزن کے بارے میں 2 کلو میں سے 80 گرام کم. جو اس وقت رمضان میں فطرے کا ریٹ دنیا بھر میں رہا اپنے وہ اس اعتبار سے جو ہے وہ 10 افراد کو وہ رقم دے دیں، وہ خود ہی کھانا کھائیں یا جو مرضی کر لیں، ان کا کفارہ ادا ہو جائے. ایک فطرہ کا مطلب 2 ٹائم کا کھانا ہو گیا، ایک فطرے کا 2 ٹائم کا. یہ ایک آسان صورت ہو گئی کہ دے دیا جائے. اب مسکین کیسا ہو، شریف فقیر کیسا ہو، یہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا. کال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام ناصر صدیق ہے، منڈی بالدین سے بات کر رہا ہوں. میں نے یہ پوچھنا ہے کہ قسم کس حالت میں کھانا جائز اور کس میں ناجائز ہے؟ ناصر بھائی منڈی بہاؤدین سے آپ نے کال کیا، مرحبا کہتے ہیں کہ قسم کس حالت میں کھائی جا سکتی ہے؟ قسم بالکل جو ہے وہ اگر معاملے میں آدمی سچا ہے تو اس کو جو ہے اپنے کلام پر، جہاں سامنے والا اس کے کلام میں تردد اور شک محسوس کر رہا ہے تو وہ اپنے کلام کو قسم کے ذریعے پختہ کر سکتا ہے تاکہ سامنے والوں کو جو ہے وہ یقین آ جائے. اور اگر اس معاملے میں سچا ہے، کام بھی جائز ہے اور اس کو پتا ہے یہ اس کا معاملہ یہ کر دے گا، تو اس نیت کے ساتھ بھی جو ہے وہ ان ارادوں اور نیت کے ساتھ، یہ نہیں کہ ابھی قسم کھا کے کہ میں جان چھڑا لیتا ہوں، مجھے کون سا کل جو ہے بھی یہ کام کرنا ہے. تو ایسی کئی صورتیں ہیں کہ جس میں جو ہے وہ یہ آدمی گناہ گار بھی ہوتا ہے. آپ نے کفارہ بتا دیا، اب کفارہ آلموسٹ 10 صدقہ فطر ہو گیا. تو اگر کوئی یہ کہیں سوچے کہ ٹھیک ہے میں قسم کھا لیتا ہوں سامنے والے کو مطمئن کرنے کے لیے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اللہ کی قسم کھا لے، اس کو پتا ہے میں نے 10 فطرے دے دینے اور میرا کفارہ ادا ہو جائے گا، تو اس طرح قسم پر جرت کرنے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں اس طرح تو کئی معاملات ہیں، شریعت مطہرہ نے بعض چیزوں پر کچھ کفارہ بیان کیا، بعض میں کچھ یہ ارشاد فرمایا، اور بعض ایسے بھی اعمال کفارہ بھی نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں احکام فرمائے ہیں ہمیں ان کی اطاعت کرنی ہے. تو یہ جو احکام ارشاد فرمائے ان کے پوری وضاحت کر دی گئی ہے کب قسم کھانی، کیونکہ ہر وقت جو ہے وہ
इन कसमों को या अल्लाह के मुबारक नामों को जगह बजगह तो नहीं अपना तकिया कलाम बना सकते, या लोगों को वरगलाने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए, तो ये आदमी सख्त गुनाहगार होगा। सही। तो इसलिए ये सिर्फ नहीं देखा जाएगा कि इसको माल पर इस्तिताअत है, ये चाहे कि मैं कसमें खाता जाऊंगा और बाद में कसमों का जो है वो कफारा देता रहूंगा। बात लोगों की ऐसा नहीं है। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाद लोगों की बात पर कसम खाने की आदत है, उस पर भी आपसे सवाल लेंगे, क्वेश्चन लेते हैं। हमारे कॉल मौजूद है, देखते हैं कि कहाँ से क्या सवाल है हमारे लिए। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं गुजरात गौरव, मैं ये बात करना चाहता हूँ, मैं खाना खाने से पहले आपने बिस्मिल्लाह ना पड़े तो वो हराम आ गया, हलाल है। जी हुजूर, गुजरात से हमारे इस्लाम भाई ने कॉल की, मरहबा कहते हैं। बेहतर होता अगर आप अपनी कॉल के साथ अपना नाम भी बताया करें तो इंशाअल्लाह हम आपको आपके नाम से मुखातिब करेंगे। जी हुजूर, खाना खाने से अगर कोई पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़े तो उस खाने के बारे में क्या हुक्म है? बिस्मिल्लाह खाने से पहले जो है वो सुन्नत मुबारका है और हदीस से साबित है और इस पढ़ने की तरगीब दी गई है, और उस खाने के अंदर जो है वो अल्लाह तबारक व तआला बरकत फरमा देता है, शैतान उस खाने में शरीक नहीं होता। ठीक है, उम्मीद है कि हमारे भाई को जवाब मिल गया होगा, लेकिन यकीनन हर नेक और जायज काम से पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते रहना चाहिए। और हदीस किराम में रिवायत मफ़हूम भी मिलता है कि जो नेक और जायज काम बिस्मिल्लाह शरीफ के बगैर शुरू किया जाता है वो अधूरा और नामुकम्मल रह जाता है। बाज़ लोगों को शिकायत होती है, मैं कोई भी काम करता हूँ वो कंप्लीट नहीं होता, उसका बेनिफिट नहीं मिलता और उसमें बरकत भी नहीं मिलती। तो ये गौर करना चाहिए, क्या हमारी आदत है अपने काम को शुरू करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला का मुबारक नाम लेने की, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने की? तो अमीर अहले सुन्नत ने इस पर तो एक पूरा बाब बांधा है ना, फैजान बिस्मिल्लाह के नाम से। इसके इंग्लिश और अरबिक ट्रांसलेशन भी आ चुके हैं। ये किताब फैजान सुन्नत का बाब में मौजूद है, जरूर हासिल कीजिए और देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला के नाम में और बिलखुसूस बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम में कितनी बरकतें हैं। सिर्फ खाने के लिए नहीं, हर काम में, नेक और जायज काम से पहले में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते रहना चाहिए, इसकी बेशुमार बरकतें हैं। हुजूर, आपने पहले कहा कि मिस्कीन हो जिसको फितरे की रकम देनी है, मिस्कीन को तलाश कैसे किया जाए? हमें कैसे पता चले ये मिस्कीन है, ये फकीर है? लेकिन जिसको ज़कात दे सकते हैं उसको कसम का कफारा भी जो है वो दिया जा सकता है। ठीक है, और वो शरीफ फकीर जैसे हम ज़कात के लिए भी तो तलाश करते हैं, देखा भी जाता है, तो जिसको ज़कात दी जा सकती है उसे कसम का कफारा दिया जा सकता है। और यहाँ यूँ भी हो सकता है कि अपने किसी भी जगह वो करीबी दारुल उलूम में अहले सुन्नत के किसी भी जामिया के अंदर चले जाएं, अपने जामिअतुल मदीना में भी चले जाएं, ठीक है, वहां जाकर जो है वो 10 सदका फितर वहां के नाज़िम द्वारा को बता दें कि ये कसम का कफारा है, 10 मुख्तलिफ जो शरीफ फकीर उनको दे दें। ठीक है, तो वो उस तरीके से देंगे। तो माशाअल्लाह ये तो बड़ा आसान कर दिया। चले भाई, दावत इस्लामी के जहाँ जहाँ जामियात हैं, दावत इस्लामी के जिम्मेदारान हैं, उनको अगर ये बताकर आप दे देंगे कि ये कसम का कफारा है और ये 10 सदका फितर है, तो इंशाअल्लाह हमारे जिम्मेदारान आपके लिए मैनेज कर देंगे, तो आपको इस जहमत से भी इंशाअल्लाह हमारे इस्लाम पे बचा लेंगे। जी हुजूर, ये बताएं कि आपने फरमाया कि कसम अपनी बात को पुख्ता करने के लिए खाई जा सकती है, लेकिन कई लोगों का तो ये तकिया कलाम होता है, कोई उनसे कहता नहीं है कि आप कसम खाइए, लेकिन वो हर थोड़ी देर बाद कसम खा रहे होते हैं, अल्लाह की कसम मैं ये करूंगा, अल्लाह की कसम मैं यहाँ गया था, वहां ये करना था, वहां ये हुआ। हर 10-15 मिनट बाद उनकी जबान से जनाब वो कस्में निकल रही होती हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या हुक्म है? क्या इस तरह बात बात पर कसम खाना? और फिर खासतौर पर कई बिजनेसमैन को देखा गया कि वो अपना माल बेचते वक्त कसमें खा रहे होते हैं कि मेरी इतने की कॉस्ट है, अल्लाह की कसम मैंने इतने में खरीदा है, इसमें ये खूबी है। तो क्या अपने माल को बेचने के लिए भी इस तरह कसमें खाना दुरुस्त है? असल में अव्वलन तो बात बात पर इस कसम को जो है वो तकिया कलाम बनाना ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ज्यादा खाएंगे और बार बार खाएंगे तो ऐसा शख्स जो है खुद सामने वाले की नजर में ऐसा ही हो जाएगा कि ये तो बार बार जो है वो कसमें खाकर जो है वो अब करते हैं, सामने वाले को उस पर भी पूरा वो एतमाद भी नहीं होता। तो कारोबार हजरात में उसमें तो कितने अफराद ऐसे हैं कि कसमें खाते हैं और उसमें झूठी कसमें बाकायदा शामिल होती हैं, अपने ही माल की खामियों को छुपाने के लिए, सामने वाले को किसी न किसी तरह धोखा देने के लिए। आप अंदाजा करें इस ऐसे मौके पर, और वो भी झूठ समझ भी रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं और उसमें भी अल्लाह का नाम मुबारक लेकर जो है वो कसम खा लेते हैं। तो ये बिल्कुल झूठी कसम जो है, ऐसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि झूठी कसम से सौदा तो फरोख्त हो जाता है लेकिन बरकत खत्म हो जाएगी उसमें। अब उसमें बरकत, उस कारोबार में बरकत खत्म होगी, जो उससे पैसा कमाया उसमें बरकत हो या सच्ची हो। माल बेचने के लिए तो कसमें खा के बेचना ही नहीं चाहिए क्या? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई खास मौका हो तो उसमें पर जो है वो कसम खाने की
जवाबी सूरत है वो खा सकते हैं, लेकिन ये माल बेचने के लिए इस तरह नहीं करना चाहिए पूरा मामला। उम्मीद है कि हमारे वो इस्लाम भाई जिनका ये तकिया कलाम बन चुका होगा या बात बात पर कसम खाना उनकी आदत है, उनको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और बाजों का ख्याल भी नहीं रहता मैं किस बात पर कसम उठा रहा हूँ, और ऐसे लोगों को तो न जाने कितने कफारे जमा हो जाते होंगे। अब इसमें मैं ये भी बात अर्ज करता हूँ, कितनी कस्में खाई, कितनी बार का अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, रब की कसम, ऐसा नहीं करूंगा, तो ये 3 कस्में हुई। अच्छा, ये एक नहीं हुई? नहीं, ये 3 कस्में हुई। अच्छा, अब नहीं करेगा तो 3 कफारे। इस तरह जो है वो जितनी बार भी कसम खाई और आइंदा के लिए किसी मुस्तकबिल से वो ताल्लुक रखती हुई कसम जो है वो बात है, तो वो उतनी कस्में शुमार की जाएंगी और उनको उतने ही कफारे जो है उन पर लाजिम आएंगे। अल्लाह ताला करम फरमाए और हमें सही बोलना भी अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाए कि हम सही मानों में बोलें, शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक बोलें। ये जबान बाज़ औक़ात ऐसे काम करवा देती है कि बंदा फिर दुनिया और आखिरत में परेशानी का। बात ये भी आदत है दूसरे को मजबूर करते रहते हैं, आप कसम, जी बिल्कुल कसम खाओ। हाँ, आप ये कह रहे हैं कसम खाओ, कसम खाओ। अभी कॉल मौजूद है, देखते हैं कि कौन है और कहां से हमसे सवाल करना चाहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शाहिद है, जिला गुजरांवाला, तहसील नौशहरा बिरका और गांव कोलोवाला। पहले तो मैं मदनी चैनल के जो इंतजाम करने वाले हैं या दावत इस्लामी है, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक तबलीग का ऐसा जरिया इंट्रोड्यूस करवाया है दावत इस्लामी में कि जो इस हाल में, इस जमाने में बहुत जरूरी था। ये जो चैनल के जरिए आपने तबलीग शुरू की है, इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि इस दौर में ये बहुत जरूरी था। इसके बाद मेरा सवाल ये है कि उसमें एक बंदा है कि उसने अपने नए मकान में शिफ्ट हुआ है, तो इस वजह से वो कुरान पाक की तिलावत, नमाज या जो भी अल्लाह ताला की इबादत है वो अपने घर में करता है कि ये मेरा नया मकान है, इसमें कोई तिलावत या नमाज किसी ने नहीं पढ़ी, तो वो क्या मस्जिद को छोड़ के इस नियत से कि इस मकान में, इस जगह पे पहले कोई तिलावत या कोई नमाज किसी ने नहीं पढ़ी, ये मेरे नए मकान है तो अल्लाह ताला की रहमत और बरकत नाज़िल हो, तो क्या वो इस नियत से अपने उस मकान में नमाज या कुरान पाक की तिलावत या कोई और नफली इबादत है वो कर सकता है? ये तो उसकी ये है कि भाई जो मेरे नए मकान है तो इधर अल्लाह ताला की रहमत हो, तो क्या वो अल्लाह ताला की इबादत, नमाज और तिलावत कुरान पाक, कोई भी नफली इबादत है वो घर में कर सकता है? शाहिद भाई गुजरांवाला से आपने कॉल किया, मरहबा कहते हैं आपको। नया मकान है, घर में बरकत नाजिल होगी, मस्जिद के बजाय घर में ही नमाज पढ़ ले, तिलावत करता रहे, जिक्र अस्कार करता रहे, क्या फरमाते? नया मकान हो या पुराना मकान हो, जो भी हमारा घर है, हमें चाहिए कि हम उसमें भी जो है तिलावत कलाम पाक जो है वो पढ़ते रहें, तिलावत करते रहें। इंशाअल्लाह बरकत की हमें सिर्फ नए मकान के वक्त जरूरत नहीं, हर वक्त जरूरत है। अब अल्लाह की रहमतों की जरूरत है, तो हम दुआएं करते रहें, तिलावतें करते रहें, अल्लाह ताला हमें ये सादतें अता फरमाए। जहाँ तक ताल्लुक नमाज का है तो बिल्कुल नमाज भी अपने घर में नवाफिल जो है वो आप पढ़ें, सुन्नत भी आप घर से पढ़कर जो है वो मस्जिद में चले जाएं, और बिला इजाजत शरई मस्जिद की जमात छोड़ना ये जायज नहीं है। अगर उन पर मस्जिद में जो है वो करीब में मस्जिद मौजूद है, कोई ऐसा उज़र भी नहीं है, तो उनको मस्जिद में जाकर जमात से नमाज पढ़नी होगी, बकिया वो अपना घर के अंदर नवाफिल भी पढ़ें, और बिल्कुल जो है इससे इंशाअल्लाह बरकत भी नाजिल होगी माशाअल्लाह। हमारे वो इस्लाम है जिनके लिए आपने सवाल पूछा, अल्लाह ताला उनका घर उनके लिए बाबरकत फरमाए। बड़ी प्यारी बात कही कि घर नया हो या पुराना हो, हमें बरकतों की तो हाजत है, तिलावत तो घर में करते रहें, और बेशक जितनी तिलावत चाहें करें, जितने नवाफिल पढ़ें, खूब जिक्र अस्कार करें, मगर फर्ज नमाज जो है वो अगर करीब मस्जिद है और आप पर जमात वाजिब है तो जाकर जरूर अदा करें। कॉल की तरफ चलते हैं, एक और सवाल लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुल्फ़ार अली अंसारी भागनाड़ी बलोचिस्तान से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि कोई शख्स जान बचाने के लिए सर पर कुरान शरीफ रखकर झूठी कसम खाता है अपनी जान बचाने के लिए, तो उसके लिए क्या हुक्म है? बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार भाई, मरहबा कहते हैं आपको हमारे सिलसिले में। गालिबन बलूचिस्तान आपने फरमाया, वहां से आपने कॉल किया। जान बचानी है, वो जान पर बम पड़ी है, अब सर पर कुरान रखकर क्या झूठी कसम खाई जा सकती है? अब ये पता नहीं किसको समझ रहे हैं कि इससे जान हमारी चली जाएगी, ये क्या मामला है, कोई जो है वो वजाहत इन्होंने नहीं की है। बहरहाल वाकई ही कभी ऐसा मामला आ जाए
کہ ان کو پکا اندیشہ ہے سامنے والا مار دے گا کسی بات، اور اس بات پر قادر بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت جو ہے اس کی گنجائش نکل سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا لیکن یہ بتائیے اس کی آپ نے گنجائش اس صورت میں بتا دی کہ 100% اس کو امید ہے اور غالب گمانے کے وہ مار دے گا، لیکن کیا سر پر قرآن رکھنے سے قسم ہو جاتی ہے؟ اصل میں صرف قسم جو ہے نا وہ تو میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے، ناموں سے، اللہ کے ناموں سے ہوگی اور اللہ کے صفات وغیرہ کی ذکر کر کے تو ہوگی. ٹھیک ہے. جہاں تک قرآن کا ذکر ہے تو قرآن کی اگر قسم بول کے کہیں گے کہ قرآن کی قسم تو قسم ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن اگر قرآن ہو اور اس پر بھلے ہاتھ رکھ لیا یا اس کو سر پہ اٹھا لیا اور وہ بات کر دی تو یہ قسم ہی نہیں ہے. یعنی یہ ہاتھ رکھ کر کوئی قرآن شریف اگر ہو کہ میں یہ بات قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ ایسا ہے، ابھی قسم نہیں ہے، یہ قسم نہیں کہلائے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے تو شدید عمل، اگر بہت سخت جو ہے وہ اگر وہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ ہمارے ذوالفقار بھائی آپ کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے کہاں سے سائل ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام آصف علی ہے اور میں گاؤں 63W کا ہوں، ضلع بہاڑی ہے. کہ موت کو موت آئے گی اور موت اس شکل میں ہوگی، موت کو موت کون دے گا؟ موت کیا چیز ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو موت کی سختیاں، نزا کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، ایمان اور عافیت کے ساتھ موت عطا فرمائے اور ہمیں مدینہ طیبہ میں موت عطا فرمائے. ہم دعا کرتے ہیں اور واقعی موت کو یاد بھی کرتے رہنا چاہیے، یہ لذتوں کو مٹانے والی شے ہے. پوچھتے ہیں آپ کے سوال کا جواب. جی حضور، یہ سنا ہے انہوں نے کہ موت کو موت آئے گی، تو موت کو موت کون دے گا، کب آئے گی؟ سب معاملات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے ہی، اللہ کے حکم سے ہی ہوں گے. ہر آدمی کو کل نفس ذائقۃ الموت، اس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو یہ وہ اللہ کی طرف سے ایک حکم ہے جس سے زندگی کا یہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا، جو کہ رشتے توڑنے والی، بیوہ عورتوں کو بیوہ کر دینے والی اور دیگر جو بھی احادیث کے اندر اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے. تو اب جب آدمی مر جائے گا اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو حشر میں اٹھنا ہوگا، سب معاملات ہو گئے. پھر جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو پھر اس کو جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے گا. اس کے بعد کسی پر یہ موت کا سلسلہ نہیں آئے گا. اس لیے کہ آخری کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ جو کالا علم کے جادو عملیات کرنے والے اور کرانے والوں کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ جی حضور، کالا علم یعنی جادو وغیرہ کے حوالے سے کیا شرعی حکم ہے؟ جادو کرانا جائز جو ہے وہ نہیں ہے، اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ عملیات اور ایسے عاملوں سے بھی جو ہے وہ بچنے کا حکم ہے، ان سے دور رہنا چاہیے. جو بھی اس طرح کے عملیات کرتے ہوں یا لوگوں کے بارے میں کوئی ایسے فیصلے کرتے ہوں یا لوگوں کے ہاتھ دے کر ایسی ان کی تقدیریں وغیرہ بتا دیتے ہوں، ایسے تمام عاملوں سے جو ہے وہ آدمی اپنے آپ کو بچائے. ان کے پاس بھی جانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اور آخر کار دیکھا یہی جاتا ہے کہ وہ بندہ تباہی ہو جاتا ہے جو ان لوگوں کے پاس جاتا ہے، پیسے چھین لیے جاتے ہیں اور نہ جانے کیا کچھ برائیاں ہوتی ہیں. آپ اگر کسی مرض میں مبتلا ہیں، علاج چاہتے ہیں، روحانی علاج چاہتے ہیں، الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی آپ کو فری آف کاسٹ سروس پیش کرتی ہے. آپ سے کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا بلکہ آپ کو تعویذات مفت دیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک ناموں پر مشتمل اور وظائف عطا کیے جاتے ہیں. دنیا بھر میں کئی ممالک میں دعوت اسلامی کے دستے اسٹالز لگتے ہیں تعویذات اطاریہ کے. فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں بھی یہ دستہ لگتا ہے. تو آپ دنیا بھر میں کہیں بھی ہوں، بلکہ ویب سائٹ پر، جی ہاں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ سروس موجود ہے کہ آپ آن لائن اس پر جا کر اپنا مسئلہ لکھ دیں، آپ کا استخارہ بھی کر دیا جاتا ہے، آپ کی کاٹ بھی کر دی جاتی ہے اور یہ سب کچھ فری آف کاسٹ ہوتا ہے. تو کیوں ادھر ادھر جاتے ہیں؟ آپ کی دعوت اسلامی آپ کے لیے موجود ہے. اور جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں انہیں توبہ کرنی چاہیے. بالکل کالے علم اور جادو وغیرہ سے توبہ کر کے ان کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے. آخری بات ضرور کر دوں، میسجز کے ذریعے آج کل ایک بڑا دور چلا ہوا ہے کہ جناب آپ کو قسم ہے آپ یہ میسج اتنے لوگوں تک فارورڈ کر دیجیے، پھر ڈراتے بھی نہیں کریں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا. جو یہ صورت ہے کہ اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ پر یہ قسم ہے یا آپ کو یہ نقصان ہوگا، تو ایسا کوئی شرعی حکم نہیں ہے. بلکہ ایسے میسج جو ہے وہ فوراً ڈیلیٹ کر دینے چاہیے، ختم کر دینے چاہیے. اور ہر طرح کے بھی اسلامی میسج جب تک آپ اس کی کوئی تفتیش تحقیق نہ کروا لیں
اس وقت تک ان کو کرنا جو ہے وہ آگے کسی کو فارورڈ جو ہے وہ نہیں کریں، کیونکہ کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ میسج کے اندر آج کل ہم دیکھ رہے ہیں حدیثیں لوگ لکھ کر اس کو سینڈ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ حدیث ہوتی ہی نہیں ہے، بعض اوقات حدیث ہوتی ہی نہیں ہوتی، بعض اوقات جو ہے وہ ایسے ہی جو ہے وہ اقوال منسوب کر کے بزرگان دین کی طرف آگے جو ہے وہ فارورڈ کرتے رہتے ہیں، اور اسی کا کہتے ہیں آپ اتنے لوگوں کو بھیجو اور اتنا آپ کو مل جائے گا، یہ فائدہ ملے گا، یہ نقصان ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے وہ اس طرح مناسب نہیں ہے، نہ ہی ایسا لوگوں کو ڈرانا چاہیے، نہ ہی لوگوں کو خود ڈرنا چاہیے، بلکہ فوراً ان کو ڈیلیٹ کر دیں۔ پہلے فوٹو کاپی والا مسئلہ تھا، ابھی SMS والا مسئلہ آ گیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا اتنی کاپیاں کرا کے بھیجیں، اب وہ غریب آدمی اس کے موبائل میں میسج نہیں ہو، پریشان ہے، اتنے میسج فارورڈ نہیں کیے تو گھر میں یہ پرابلم ہو جائے گی۔ تو واقعی ایسے میسج، ایک تو وہ ہوتا ہے جس نے پہلی بار چلایا، اس نے تو غلط کیا ہی کیا، لیکن جس نے دوسرے نے چلا دیا اس کے بھی میسج کی وجہ سے آگے والا خوف میں اور تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو بالکل صحیح ہے، میرے رہنمائی ملی کہ ایسے میسج ڈیلیٹ کر دینے چاہیے، آپ پر کوئی قسم نہیں آتی، نہ گھبرائیں، اور احادیث وغیرہ کے اور اس طرح کی روایتوں کو بھی پہلے چیک کر لینا چاہیے۔ بعض اوقات آتا ہے میسج اور لوگ آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم غلط احادیث اور اس طرح کی غلط روایات چلانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے شرعی احکام کے مطابق زندگی گزارنا نصیب فرمائے، خوب علم دین حاصل کرنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔